قرآن کریم کی وہ آیات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے سامنے پیش کی. بعض ہیرو تو ایسے آگے جو کہتے یہودیوں کے بھی مسلمان کو اور نصرانیوں کے بھی مسلمان کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے یہودی کو کافر کہا ہے. کیا کہا ہے بولے؟ کافر کہا ہے. نصرانیوں کو کیا کہا ہے؟ نصرانیوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات کرنا کہ جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ کافر ہے، تو میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ جو محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے؟ یہ آدھی بات کیوں کہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ کون سا دین و دھرم ہے؟ یہ ساری باتیں عقائد، اگر آپ کو تمیز نہیں ہوگی تو آپ حق اور باطل کو کیسے سمجھیں گے؟ تو لہذا نظام مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عقائد کی اصلاح ہو. ٹھیک ہے؟ یہ جو نظام دیا جا رہا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ مل جاؤ، ہم نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن نے واضح طور پر یہود و نصارہ کو کافر کہا ہے. آپ کو یہودی تو مسلمان لگے لیکن ممتاز قادری کافر لگا. کیا آپ نے پی جی امیر کے پروگرام کے اندر کہہ دیا کہ سلمان تاثیر جو تھا اس سے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی تھی اور ممتاز قادری کو قتل کرنا جائز ہے اور اس کا قتل، اس کو پھانسی دینا درست ہے؟ تو میں نے کہا اس سے تھوڑی اگر 10% بھی نرمی جو آپ یہودیوں کے لیے کر رہے تھے وہ آپ نے ممتاز قادری کے لیے کیوں نہیں کی؟ اور کہنے کہ سلمان تاثیر سے درمیان میں لفظ جوڑنے کے لیے آگے بات لا رہا ہوں کہ یہ کرنٹ ایشوز ہے نا، اس پر نظر رکھنا بھی تو نظام مصطفیٰ ہے نا. اس پر نظر رکھنا اور الجھنوں کو سلجھانا شرعی قواعد سے، یہ بھی تو نظام مصطفیٰ ہے. یہ کہنا کہ سلمان تاثیر نے کوئی خطا نہیں کی تھی اور اس کا ایسا کوئی قصور نہیں تھا، تو میں نے کہا خطا تو پھر وہ آسیہ ملونہ نے تو کی تھی نا، جس نے حضور کی شان میں بکواسے کی، جو FIR موجود ہے. کہنے لگے جی ہاں کی تھی. میں نے کہا تو جیل میں کون ملنے گیا تھا اس سے؟ کوئی مسلمان گیا تھا یا تاثیر گیا تھا؟ کہا جی تاثیر گیا تھا. ہم نے کہا تاثیر نے وہاں پر بیٹھ کر اس کو تھپڑ مارا تھا یا مسلمانوں کے منہ پر جوتا مارنے کی کوشش کی تھی؟ مسلمانوں کے. اس نے حضور کے نظام کے فروغ کی بات کی تھی یا اس ملونہ کو یہ کہا تھا کہ تیرا یہ حق نہیں تھا کہ تو نبی پاک کی شان میں گھٹیا الفاظ کہتے؟ گندی گالیاں. وہ FIR کی فوٹو کاپی ہمارے پاس ہے. گندی گالیاں معاذ اللہ سید عالم کو اس ملعونہ نصرانیہ نے، وہ عیسائی تھی، اس نے دی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سلمان تاثیر نے جا کر جس وقت آسیہ ملونہ کی تائید کی اور یہ کہا کہ میں اپنا پورا زور لگا کر اسے آزاد کرواؤں گا، یہ کوئی قصور نہیں ہے. ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنا یہ کوئی قصور نہیں ہے. میں نے کہا حضرت آپ ہی تو ٹی وی پر بیٹھ کے کرسی پر اچھل کے کہتے تھے جو لوکی نہ کھائے اسے قتل کر دو، جو حضور کے کپڑے کو میلا کہے اسے قتل کر دو. آپ ہی تو یہ کہتے تھے جو حضور کی جوتے مبارک کو جوتیا کہے اسے قتل کر دو. آپ ہی کہتے تھے جو حضور جو سبزی کو پسند کریں اس کو جو پسند نہ کرے اسے قتل کر دو. ڈالروں میں ساری تقریر بھول گئے. اور کیا کدو کی نسبت کے حوالے سے اس کا یہ قصور کوئی کم ہے کہ جس کی تائید سلمان تاثیر کر رہا تھا؟ یہ بات اگر آپ کو ڈالر کی بجائے قرآن مجید برہان رشید کی آیات اور سرکار صلاۃ والسلام کی شفاعت کے تحت ہوتی تو کبھی آپ غازی ممتاز قادری کو گناہگار اور سلمان تاثیر کو بری قرار نہیں دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب تک نظام مصطفیٰ کی پختگی آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں آئے گی تو نام نہاد شیخ الاسلاموں کو بھی آپ اپنا گرو بناتے رہیں گے. لیکن جب قرآن کی آیات اور قرآن کا یہ نظام جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا. اور اس وقت ہر مسلمان پر یہ چیلنج ہے کہ یہ اس وقت کھڑے ہو کر نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کرتا ہے، اور اس کی بڑی ثبوت اہل سنت و جماعت کے لیے ممتاز قادری ہے. تو جمعے کے دن تیار ہو، جمعے کے لیے تیار ہو. آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ بھی اٹھا دیں ہاتھ، کوئی مسئلہ نہیں. تیار ہے؟ ہاں. علماء اہل سنت کی طرف سے اجماعی یہ قول ہے کہ جناب یہ کوئی توڑ پھوڑ اس پرامن ہڑتال ہے اور احتجاج کا یہ طریقہ ہے جو اس کو حقوق العباد کے خلاف کا ہے، وہ پاگل کا بچہ ہے. اس نے دین کو سمجھا نہیں، وہ زیادہ شانہ بن رہا ہے. اس کو دین پتہ ہی نہیں ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حقوق العباد کا مقابلہ جب رسول اللہ کے ساتھ ہوگا تو کس چیز کا تحفظ ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا اپنے جوش و جذبے کو ناموس رسالت کے لیے محفوظ رکھے اور اس نے جو کام کیا وہ ناموس رسالت اور نظام مصطفی کے قرار کے لیے کیا ہے. اور میں آگے بات اس حوالے سے آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. آئیے یہاں پر ایک بات جو نظام مصطفیٰ کے حوالے سے میں پیش کروں گا، کرنٹ ایشو ہے درمیان میں نے لایا اس لیے کہ کس کی ذہن اگر اس میں مشوش یا کوئی کنفیوز تھا تو اس بات کو کلیئر کر لے. آج دارالعلوم جدیہ میں الحمدللہ تمام اہل سنت کے علماء کا
اجماعی طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر عام مسجد کے خطیب تک کا پورا اجماعی یہ موقف رہا اور جمعۃ المبارک کی ہڑتال کی مکمل اہل سنت و جماعت نے قائل دی ہے۔ اب لہذا آپ کا اخلاقی ایمانی تقاضا یہ ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ جب 20 کروڑ روپے لے کر اس انگریز کو جو دوہری قاتل ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے تو حکومت مطالبہ کرے پیسوں کا، ہم اپنے بچوں کو بیچ کر پیسے انشاءاللہ ادا کریں گے اور ممتاز قادری کو چھوڑائیں گے۔ اگر پیسے کو دے کر جناب اگر ایک نصرانی چھوٹ سکتا ہے، ایک ملک میں آیا ہوا جاسوس چھوٹ سکتا ہے، تو ممتاز قادری نے جو کیا ہے وہ اس کی بدبختی اور اس کے فساد کی وجہ سے کیا ہے۔ میں آگے اس مسئلے کو اٹھاؤں گا، ابھی مختصراً جو وقت میرے پاس رہ گیا ہے کہ سردار